بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اس وقت پورے ملک میں مدارس اسلامیہ بحث کا موضوع بنے ہوئے ہیں، اور مدارس اسلامیہ سے متعلق طرح طرح کی باتیں اپنوں اور غیروں کی طرف سے چل بھی رہی ہیں اور چلائی بھی جا رہی ہیں۔ جہاں غیر اسے شک اور شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہیں پر یہ ایک افسوسناک بات بھی ہے کہ اپنے میں بعض ایسے ہیں کہ وہ بھی اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ بعضوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے، آخر یہ ہے کیوں؟ بعضوں کے ذہنوں میں سوال ہے، آخر یہ کرتے کیا ہیں؟ بعضوں کے ذہنوں میں سوال ہے، انہیں زمانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے۔ بعضوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اور جہاں غیروں کی بات کی جائے تو ایک زمانے سے وہ ان مدارس کا تعلق دہشت گردی سے اور ٹیرر سے جوڑنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر ممکن کوشش اس بات کی وہ کر رہے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں جس کے ذریعے سے ان مدارس کا بقا اور ان کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے، یا کم از کم جس خاص چیز کو یہ مدارس اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور جو خاص صفت اور جو خاص مشن اور مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں، دنیاوی الجھنوں میں انہیں ڈال کر اس بنیادی مقصد سے ہٹا دیا جائے یا الجھا دیا جائے کہ یہ پھر نام کے مدارس رہ جائیں، اور جس مقصد اور جس مشن کے تحت انہیں قائم کیا گیا تھا وہ مقصد اور وہ بنیاد ہی ہٹ جائے یا ختم ہو جائے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہماری نکڑ چوراستے پر، ہمارے کانفرنسوں میں اور جلسوں اور مجلسوں میں ہمارا غیر تعلیم یافتہ طبقہ اور پڑھا لکھا طبقہ اپنی گفتگوؤں میں روزانہ کہتا ہے، اور جب کبھی مدارس کا عنوان اٹھتا ہے
تو یہ وہ بنیادی سوالات ہیں یا اشکالات و اعتراضات ہیں جو ان مدارس کے وجود کے لیے اپنے ہی لوگ کرتے ہیں، اور چند وہ اعتراضات اور اشکالات ہیں جو غیر کرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلی بنیاد ان مدارس سے متعلق سمجھنے کی ہے کہ یہ مدارس ہے کیوں، اور ان کا وجود اور ان کی بقا امت کے لیے کتنی ضروری ہے۔ سابقہ دور میں ان مدارس کی کیا صورتحال رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدارس اور تعلیم کے عنوانات سے کیا کچھ پہل کی اور کیا کچھ اقدامات اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بھی کیے، اور بعد میں صحابہ نے، اور مسلمانوں کی اپنی تاریخ میں کیا کیا اقدامات اس سلسلے کے ملتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد سمجھنی پڑے گی، اور سب سے پہلے اس بنیادی چیز کو جاننا پڑے گا جس پر یہ سارا نظام کھڑا ہوا ہے۔ دو باتیں سب سے زیادہ اہم ہیں جسے کسی بھی مسلمان کو جاننا، سمجھنا اور اپنے دل اور دماغ میں اتارنا بہت ضروری ہے، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کا تعلق، مسلمان کا تعلق اور مسلمان کا جوڑ اس کے مذہب سے وہ مستقل جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ مسلمان قوم کی قوام میں اور اس کی فطرت میں، اس کی مٹی میں اور اس کے نطفے میں مذہب کو رکھا گیا ہے۔ مسلمان جہاں کہیں جائے گا وہ مذہبی ہوگا، مسلمان ہوگا۔ مسلمان جہاں کہیں رہے گا وہ مذہبی ہوگا، مسلمان ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چند جگہوں کے لیے مسلمان ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ چند وقتوں کے لیے مسلمان ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ چند دنوں کے لیے اور مہینوں کے لیے مسلمان ہو جائے اور بعد میں اس کا تعلق اسلام سے کچھ نہ رہے، بلکہ یہ جہاں بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، جس موقع پر بھی اور جن دنوں میں اور جن راتوں میں بھی رہے، مسلمان کہلائی جائے گا اس وقت جب یہ مذہب سے متعلق ہو۔ اسلام مذہب کا تعلق مسلمان کی فطرت سے جڑا ہوا ہے، مذہب کا تعلق مسلمان کے قوام اور اس کی خمیر سے جڑا ہوا ہے، اس کی مٹی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ہر وقت مسلمان ہے، یہ چند وقتوں کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ اور جہاں پر اس کا تعلق مذہب سے جڑا ہوا ہے وہیں پر اس کے لیے بطور مذہب، بطور دین اور بطور زندگی گزارنے کے طریقے کے ایک جامع نظام زندگی اور ایک کامل نظام زندگی جسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہتے ہیں، وہ زندگی اس کے سامنے رکھی گئی ہے کہ اسے اپناؤ یہی مذہب ہے، اسے اپناؤ یہی دین ہے، اسے اپناؤ یہی شریعت ہے، اسے اپناؤ یہی قانون الہی ہے، اسے اپناؤ یہی نظام الہی ہے، یہی دستور حیات ہے، یہی منشور حیات ہے اور یہی ضابط حیات ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اور کسی چیز کو اپناؤ گے تو تم مسلمان نہیں کہلاؤ گے۔ تمہارے لیے اب ضابطہ، تمہارے لیے قانون، تمہارے لیے شریعت، دستور و منشور اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور صاف اعلان کیا گیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے پاس بطور دین کوئی مذہب قابل قبول ہے تو وہ الاسلام ہونا چاہیے۔ وہ الیہودیہ ہوگا جہنم میں جائے گا، وہ النصرانیہ ہوگا جہنم میں جائے گا، وہ الاسلام ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ اور صاف کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج حجۃ الوداع کے عرفے کے دن ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ قیامت تک جتنے مسائل تمہیں پیش آ سکتے ہیں وہ اس قرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں، بس غور کرنے والے کے غور کی ضرورت ہے، وہ بہترین رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ہم نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خوشنودی کو، اپنی رضا کو، اپنی خوشی کو اور ہم اپنے آپ کے راضی ہونے کو
اس دین سے جوڑے ہوئے ہیں جس کا نام الاسلام ہے. یہ ہے، اس کے علاوہ اب اللہ کو کوئی پسند نہیں، خود اللہ کہہ رہے ہیں. تو دو باتیں بنیادی ہیں. ایک تو مسلمان پوری زندگی کے اعتبار سے مذہبی ہے، اور دوسرے اس کے پاس ایک کامل نظام زندگی ہے، کامل نظام حیات ہے. اور اگر آپ ان دونوں ہی بنیادوں پر دنیا کے اور مذاہب کو دیکھیں، دنیا کے اور مذاہب کا مطالعہ کریں، دنیا کے اور مذاہب کی تعلیمات کو دیکھیں، تو آپ کو یہ صاف ملے گا کہ دنیا میں اور مذاہب کے ماننے والے چند دنوں کے لیے مذہبی بنتے ہیں، چند وقتوں کے لیے مذہبی بنتے ہیں، چند رسومات اور رواجات کے لیے مذہبی بنتے ہیں. ان کے پاس کامل نظام زندگی اور مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ نہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، نہ ان کے نبیوں کے ذریعے سے ان کو ملا ہے، نہ آج تک وہ کوئی اپنی مکمل نظام زندگی بتا سکتے ہیں. کسی مذہب کے پاس یہ چیز نہیں ہے، نہ یہودیت کے پاس ہے، نہ نصرانیت کے پاس ہے، نہ دنیا کے کوئی مذہب کے پاس ہے. اتنا کامل نظام و قانون تو اسلام اور مسلمانوں کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں بھی چیزیں بنیادی ہیں، اہم ہیں. کہ اس قانون، وہ نظام، وہ دستور، یہ بھی اہم ہے. اور مسلمانوں کی فطرت اور ان کی طبیعت اور ان کا مزاج جو انہیں مسلمان بناتا ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے عملوں کو دین بنا دیتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے عملوں کو اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس ثواب اور عبادت کا درجہ انہیں دلا دیتا ہے. ان کا پانی سبیت کے نبی کے طریقے پہ پینا، ان کی شادی، ان کا استنجا، ان کا وضو، ان کا غسل، ان کی طہارت، ان کی پاکی، ان کا کاروبار، ان کا دشمن دوستوں سے تعلق، ان کا اپنے گاڑے پر، اپنی دکان پر، اپنے آفس پر، اپنے جاب میں، اپنے ٹیچنگ کے عملے کے ساتھ، اپنے ٹیچر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور اپنی روزمرہ کی زندگی کے سارے اعمال انہیں ایک مسلمان بناتے ہیں. اور ان میں اگر وہ اس نظام کی اتباع کرتے ہیں تو یہ عمل انہیں ثواب دلاتے ہیں، یہ عمل انہیں کل قیامت کے دن نجات دلاتے ہیں. ان عملوں پر بڑی بڑی بشارتیں دی گئی ہیں. خالص دنیاوی معاملہ ہے، تجارت ہے، جس میں ایک آدمی دکان پہ بیٹھتا ہے اور خالص مالی کام کرتا ہے. اس میں کہیں کوئی عبادت نہیں، کہیں کوئی سجدہ نہیں، کہیں کوئی ذکر نہیں، کہیں کوئی تلاوت نہیں، کہیں کوئی رکوع نہیں، کہیں کوئی قیام نہیں، کہیں کوئی اللہ کی رضا مقصود نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہی تاجر جو مسلمان ہے، اگر اپنی تجارت کو محمد کے طریقے پر کرے، اسلام کے ضابطوں پر کرے، اور وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بنیادی ضابطے دیے کہ اگر تم اپنی اسی تجارت کو، چاہے وہ گاڑے والا ہو، چاہے وہ حمال ہو، چاہے وہ بڑی چھوٹی دکان والا ہو، کرانے والا ہو، کپڑے والا ہو، چاہے بڑا شو روم اور بڑا مال لگانے والا ہو، چاہے جو ہو، چاہے وہ امپورٹ و ایکسپورٹ کرنے والا ہو، چاہے وہ ورلڈ لیول پر کاروبار اور ڈیلنگ کرنے والا ہو، دو باتیں کہی ہیں. اگر تم سچائی اور امانت داری پر اپنی اس کاروبار کو چلاؤ گے تو تمہارے سجدے، تمہاری تہجد، تمہاری نماز، تمہارا رکوع، تمہارا حج، تمہارا عمرہ، تمہاری نفل، تمہاری تراویح، اس پر نہیں کہا جا رہا، بلکہ تمہاری اسی تجارت پر اللہ کل قیامت کے دن تمہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اور نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا. یہ وہ نظام ہے جو اسلام نے دیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک مکمل نظام ہے جس میں قرآن کا علم ہے وہ محفوظ ہوگا، نبی کی زندگی ہے وہ محفوظ ہوگی، عقائد کا علم ہے، اعمال کا علم ہے، احکامات کا علم ہے، اخلاقیات کا علم ہے، معاشرت کے علم ہے، معیشت کا علم ہے، معاملات کے علوم ہیں. کون سی چیز اسلام حرام کہتا ہے، کون سی جائز کہتا ہے، کون سی کرنے پر ثواب ہے، کون سی کرنے پر بدعت ہے، کون سا عمل سنت ہے، کون سا شریعت کے مطابق ہے، کون سا شریعت کے خلاف ہے، قرآن ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، نبی ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، عقائد کیا ہونے چاہیے، اعمال کیا ہونے چاہیے، عبادتیں کیسی ہونی چاہیے،
معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا ہو، بیوی کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، غیروں کے حقوق کیا ہے، اپنوں کے حقوق کیا ہے، معاملات کن بنیادوں پر ہو، اخلاقیات کا نظام کیا ہو، سیاست کس بنیاد پر ہو، دوستی کن بنیادوں پر ہو، دشمنی کن بنیادوں پر ہو، جنگ ہو تو اس کے لیے کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، حاکم ہو تو تمہارے لیے فیصلہ کرنے کے لیے کون سی بنیاد ہے، کس پر فیصلے کرو گے، اور سزائیں دینی ہو تو کون سے جرم ہے، کون سی سزائیں تمہیں دینی ہے، کہاں تمہیں اختیار ہے، کہاں تم پابند ہو، کہاں عدل کو قائم کرو گے، کہاں انصاف کو قائم کرو گے۔ یہ وہ اتنا بڑا موضوع ہے جو اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سمٹ جاتا ہے، جو قرآن اور نبی کی تعلیمات کے اندر سمٹتا ہے، اور یہی وہ موضوع ہے جس کی حفاظت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک نسل بعد نسل اور سینہ بسینہ اور قرن بعد قرن اور زمانہ بعد زمانہ چلتی چلی آئی۔ جب یہ عقیدہ آپ کا ہمارا پکا ٹھکا ہے کہ نظام زندگی ہے اسلام، چند رسومات اور چند رواجات کا نام اسلام نہیں ہے، تو یہ سوال ضابطے کا پیدا ہو جائے گا کہ پھر اس کی حفاظت، اس کا محفوظ رہنا کسی بھی دین کی حفاظت کا بنیادی سبب ہے، اور اگر یہ ضائع ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، یہ نسلوں میں ایسے منتقل نہ ہو جیسے پہلوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، تو کیا ہوگا کہ دین کے معاملے میں جہالت عام ہو جائے گی، دین کے معاملے میں پھر بدعتیں اور خرافات اور رسومات اور رواجات عام ہو جائیں گے، پھر ایک موٹا مسئلہ بتانے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اور ایک شریعت کا حکم صحیح سمجھانے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اور ایک شریعت کی کوئی بات سے روکنے والا باقی نہیں رہے گا، اور کوئی ایک حرام و حلال کی تمیز کروانے والا باقی نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ قیامت کے قریب علم اٹھایا جائے گا۔ صحابہ نے کہا تھا حضور کیسی بات ہے، ہم پڑھتے ہیں، اپنی نسلوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، دین کیسے اٹھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن تم تو بیوقوف نکلے، کم عقل نکلے۔ کیا یہ یہودی، یہ عیسائی اپنی نسلوں کو نہیں پڑھاتے ہیں؟ لیکن کیا حال کر دیا انہوں نے اپنے دین کا کہ بے توجہی اور غفلت اور لاپرواہی نے ان دین کی حقیقتوں سے ان کو غافل کر ڈالا ہے، تحریفیں ہو گئی، اصل دین کہاں تھا کہاں چلا گیا۔ یہی کچھ ہوگا کہ وہ شوق علم کا، وہ شوق دین کے علم کا، وہ شوق قرآن کا، وہ شوق قرآن کی تعلیمات کا، وہ شوق نبی کی سنتوں کے جاننے کا، احادیث کا، وہ سب نکلتا چلا جائے گا۔ اور کیسے نکلے گا؟ حضور نے کہا تھا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، ترمذی میں صاف روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگ سوئے ہوں رات میں علم والے اور صبح وہ جاہل ہو گئے ہوں، دلوں سے نہیں کھینچے گا۔ پھر کیسے کھینچے گا؟ کہا وَلَكِنْ يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کے ذریعے سے، کہ علماء کو اٹھا لے گا تو علم بھی ان کے ساتھ اٹھ جائے گا، علماء غائب ہو جائیں گے تو علم بھی ان کے ساتھ غائب ہو جائے گا، علماء ہٹ جائیں گے تو علم بھی ان کے ساتھ ہٹ جائے گا، یہاں تک کہ صورتحال یہ ہوگی اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ دین کے معاملات میں بھی جاہلوں کو اپنا سردار اور پیشوا بنا لیں گے، اور پھر کیا ہوگا فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان سے مسئلے دین کے پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک صریح اسلام کے حکم کے بارے میں، صریح اسلام کی کوئی سنت کے بارے میں پورے کے پورے علاقے میں لوگ نظر ڈالیں گے، اس کو بتانے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ کہی تھی کہ علماء کو اللہ اٹھائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے علماء کا اٹھ جانا جہاں کہیں ان کی وفات اور ان کی موت یا حکومتی سازشوں کے نتیجے میں ہوگا،
وہیں پر ان جگہوں کو اور ان راستوں کو اور ان صوتوں کو اور ان جھروں کو جہاں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے علماء بنتے ہیں، جہاں سے علماء نکلتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو بھی خشک کرنے کے ذریعے سے ہوگا کہ جہاں سے علماء نکل رہے ہیں انہی راستوں کو بند کرو، جہاں علماء کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اسی کمپنی کو اور اسی جگہ کو مسدود کر دو، اسی پر تالے لگا دو، یا اس کے نظام کو ویسے باقی نہ رہنے دو جیسے باقی رہنا چاہیے تھا، جیسے حضور نے باقی رکھا تھا اور بعد کے زمانوں میں باقی تھا۔ اور اسی کے نتیجے میں جب بعد میں صورتحال بدلے گی تو بھئی یہ ہوگی کہ علاقوں پہ لوگ نظر ڈالیں گے، کوئی ایک حافظ، کوئی ایک عالم، کوئی ایک مفتی اور کوئی ایک دین کا مسئلہ بتانے والا نہیں رہے۔ اس دین کی حفاظت کی بنیاد تھی یہ مدارس، اس بڑے کام کے لیے ان کا قیام تھا، اور اس عظیم الشان مقصد کے لیے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد کے سارے دوروں میں قائم کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے نیچے کی طرف ایک چبوترا باضابطہ بنایا تھا جس کا نام صفہ رکھا تھا، اور اس چبوترے پر 70 سے زائد کم و بیش ہونے والے طلباء کی تعداد تھی جو رہا کرتی تھی، گویا وہ ان کا ہاسٹل تھا، اور ان کی تعلیم کی جگہ مسجد تھی جہاں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا کرتے تھے، حدیثیں یاد کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، انہیں یاد کر کر کے حفظ کیا کرتے تھے، ایک ایک عمل حضور کا دیکھتے تھے، اسے محفوظ کرتے تھے، اور بعد والوں کو بتاتے تھے کہ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ اس میں عورتیں بھی تھیں، اس عورتوں میں سر فہرست سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور اس میں مرد بھی تھے جن کے سر فہرست اور سرخیل اور امام ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو کھپایا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کیوں بیان کرتے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ خدا کی قسم ہے میں اپنی زندگی کے وہ اوقات حضور کے در پہ گر کر پڑا رہتا تھا سیکھنے کے لیے، تم لوگ کاروبار کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، پیسے کما رہے ہوتے تھے، ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ مسجد نبوی میں نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے تھے تو فاقے کی وجہ سے ہماری صف کی صف غشی کھا کر گرا کرتی تھی۔ میں ہوں ابو ہریرہ، جس ابو ہریرہ کہتے تھے کہ آج میں ایک علاقے کا گورنر بنا ہوا ہوں، ناک پوچھتے ہوئے جب کتان کا کپڑا دیکھا ناک پوچھنے کے لیے تو کہنے لگے واہ ابو ہریرہ کے کیا اس کے بھی مزے ہو گئے۔ ایک زمانہ ابو ہریرہ کا وہ تھا مسجد نبوی میں پڑا رہتا تھا، بھوک کی وجہ سے غشی ہو کر گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے، گردن دبا کر علاج کیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم کوئی مرگی کی بیماری نہیں تھی، صرف فاقہ تھا اور بھوک تھی جس کی وجہ سے گرا کرتے تھے۔ لوگ لا کر کھجور کے خوشے لگا دیتے، لوگ لا کر انگور کے خوشے لگا دیتے، لوگ لا کر کوئی سامان کھانے کا دے دیتے، بس یہی 70-80 لوگوں کے لیے کھجور یا کھجور کی گٹلی یا بعض دفعہ گٹلی کے بھی 2 ٹکڑے کر کر 2 لوگوں کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جن کا زندگی کا مقصد تھا اس قانون، اس شریعت اور اس کتاب و سنت کو محفوظ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مدرسہ اگر کہا جائے تو یہی صفہ تھا، جس کے لیے کچھ لوگ مستقل تھے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں تو ان صحابہ کی درسگاہیں قائم ہو گئی، ان صحابہ کی بڑی بڑی خانقاہیں قائم ہو گئی جہاں علم حدیث کے دورے چلتے تھے، قرآن کی تفسیر کے دورے چلتے تھے، جہاں بلاغت اور نحو کے دورے چلا کرتے تھے، مجلسیں لگتی تھی، ایک ایک مجلس میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ شریک ہوا کرتے تھے، اور ایسا شوق تھا علم کا اور ایسا شوق تھا دین کا کہ جس کا ہم آج کے زمانے میں تو دور دور اندازہ نہیں کر سکتے۔ دور دور اندلس سے آیا ایک طالب علم بغداد، اندلس سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے بقی ابن مخلد، اس کو پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل ہیں جو حدیث کے بڑے راوی ہیں، محدث ہیں، اور ایک مجمع ان سے حدیث سیکھنے کے لیے آتا ہے، وہ بھی چلا وہاں سے، اور چل کر جب بغداد آیا تو اس کو معلوم ہوا کہ وقت کے بادشاہ اور خلیفہ نے احمد بن حنبل کے درس پر پابندی لگا دی۔ وہ خاموش نہیں بیٹھا،
شوق والا تھا. میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف، ایسی تو کروڑوں مثالوں سے بھری پڑی ہے ہماری تاریخ. وہ بازار گیا، جو کچھ پیسہ اس کے پاس بچا تھا اس پیسے کا اس نے کشکول خریدا، فقیروں کا جو کاسا ہوتا ہے اس نے اس کو خریدا اور وہ لے کر اپنے گلے میں ڈالا، اور جس راستے پر احمد ابن حنبل کا مکان تھا اس راستے سے آواز لگاتا ہوا نکلا، کوئی اللہ کے نام پہ خیرات دے دو. عربی میں کہا جاتا ہے اجرکم علی اللہ، اللہ تمہیں اجر دے گا، اللہ تمہیں بدلہ دے گا، اللہ تمہیں خوب نوازے گا. اور وہ چلتے چلتے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں دستک دے رہا ہے. پولیس کھڑی ہوئی ہے، چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی حدیث نہ سنائے، کوئی ان سے حدیث نہ سنے، کوئی ان کا درس نہ ہو. یہ نظر بند ہے گھر کے اندر. اندر سے احمد ابن حنبل باہر نکل کر کچھ پیسے اس کو دینا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حضرت مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حدیث کی ضرورت ہے، آپ مجھے حدیث سنا دیں. کہنے لگا بیٹا تو کوئی پردیسی نظر آتا ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا اور پولیس کو پتہ چل گیا تو جائے گا ہی جائے گا، میری بھی اضافہ میں تو اضافہ کرے گا. کہنے لگا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں روزانہ آپ کے دروازے پر آیا کروں گا بھیک مانگنے کے لیے، آپ 1 روپے کے ساتھ 1 درہم کے ساتھ 2 حدیثیں 3 حدیثیں مجھے سنا دیا کریں، بس وہی میرا اس دن کا سبق ہوا کرے. اور 1 دن، آدھا دن، 1 مہینے کی بات نہیں ہے، 1 سال تک بقی ابن مخلد احمد ابن حنبل کے دروازے پر روزانہ اسی طرح آتے تھے اور روزانہ 1 حدیث 2 حدیث سن کر جاتے تھے. پابندی ہٹی تو احمد ابن حنبل نے سب سے آگے ان کو بٹھایا اور کہا یہ ہے طلب علم کا شہسوار، اور یہ ہوتا ہے علم کا شوق، اور یہ ہوتا ہے علم کا جذبہ. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے کارنامے اللہ تعالیٰ ادا کرواتے ہیں. تو ایک بڑا نظام تھا مدارس کا، مدرسے نظامیہ، جہاں کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صدر مفتی بنے تھے، صدر مدرس بنے تھے، اور 16 سال کی عمر میں صرف اس مقام پر فائز ہوئے تھے. اور کتنے ایسے ادارے، کتنی ایسی یونیورسٹیاں جن کی بنیادی تعلیم اس پر تھی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول، وہ قانون الہی، وہ نظام الہی کی حفاظت پر قائم تھا. اور یہی نظام ہمارے اس ملک میں بھی چلتا چلا آیا تھا. جاگیرداروں، نوابوں اور مغل بادشاہوں کی ماتحتی میں بڑے ادارے قائم تھے. 3 مراکز اس زمانے میں، جس زمانے میں مغلوں کا تاج، مغلوں کا سورج غروب ہوا، 3 جگہ بنیادی مراکز تھے علوم کے. دلی جو سب سے بڑا علم کا مرکز تھا، علم حدیث کا مرکز تھا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد و احفاد نے علم حدیث کے اس بڑے نظام کو اپنے اندر لیا ہوا تھا، اور پورا ہندوستان علم حدیث سے سیراب ہو رہا تھا. اور وہیں پر علم فقہ اور اصول فقہ کا مرکز لکھنؤ بنا ہوا تھا، اور وہاں کے علماء فقہ و فتاوی میں شاندار کام کر رہے تھے، لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے تھے. اور وہیں پر علم کلام اور نئے نئے مسائل پر جو گفتگو ہونی ہے، ان گفتگوؤں کے لیے مبارک پور کا علاقہ وہ مرکز بنا ہوا تھا. 1857 کا غدر ہوا، جس کو جنگ آزادی، پہلی جنگ آزادی ہم کہتے ہیں. اور اس غدر میں اور اس جنگ آزادی میں ان انگریزوں نے دیکھا کہ سب سے سر فہرست علماء ہیں، سب سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ان مدرسوں کے فارغین ہیں، سب سے آگے انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے دینے والے اور جہاد کے لیے اکسانے والے اور انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کی مہم چھیڑنے والے یہی مدرسوں کے فارغین ہیں. شاہ ولی اللہ کی اولادوں میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید ہیں، اور انہی مدرسوں کے فارغین ہیں. تو جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد جہاں دلی کے اندر 5,000 یا 50,000 سے زائد علماء کو شہید کر ڈالا گیا، وہیں پر پورے ملک کے اندر بڑے بڑے علماء کو چن چن کر اور ان کو دیکھ دیکھ کر علاقوں سے ان کا صفایا کر کے علم کو اور مدارس کو اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے، بند کر دیا گیا. دلی کا وہ مدرسہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ مدرسہ تھا اور پورے ملک کو علم حدیث سے سیراب کر رہا تھا، 1857 کے غدر کے بعد سب سے پہلے انگریزوں نے اس پر بلڈوزر چلایا اور اس کو بند کر دیا.
اور جتنے بڑے بڑے ادارے پورے ملک میں تھے جو مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اوقاف کے ادارے تھے، ان سب پر انگریزوں نے اپنا حکم جاری کر کے اپنے تسلط میں لے کر ان اداروں کو برباد کر دیا، ان کی اینٹیں گرا دی، ان کی عمارتیں گرا ڈالی۔ صرف دلی کے اندر تاریخ میں ملتا ہے، صرف دلی کے اندر 600 بڑے مدارس تھے جن کو انگریزوں نے ختم کر ڈالا۔ صرف دلی کے اندر ایک بڑی تعداد ان مدارس کی بند کر ڈالی گئی، کیونکہ انہیں پتا تھا یہاں سے نکلنے والے دو طرح سے ان کے مقصد میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ایک، اس ملک میں آزادی کے ساتھ حکومت انہیں کرنے نہیں دے رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو چاہتے ہیں کہ اسلام کو اس کی حقیقت کے ساتھ مٹا دیا جائے، اسلام نام کا ایک مذہب عیسائیت اور یہودیت کی طرح رہ جائے، وہ اپنی حقیقت کھو دے۔ اس کے لیے بھی سب سے زیادہ رکاوٹ بننے والے لوگ اگر کوئی ہیں تو یہی ہیں۔ ساری تاریخ اٹھا کر دیکھو، اپنی تاریخ پر نظر ڈالو، ہر زمانے میں فتنوں کے مقابل میں، ہر زمانے میں اٹھنے والے بڑے بڑے طوفانوں کے مقابل میں، ہر زمانے میں اٹھنے والے بڑی بے دینی کے لہروں کے مقابل میں اگر سینہ چوڑا کر کے اور پوری چٹان کی طرح ہمت جمع کر کے کوئی کھڑا ہوا ہے تو انہی مدرسوں کا کوئی نہ کوئی فارغ ہوا ہے۔ پوری تاریخ اٹھاؤ، پوری تاریخ اٹھا لو، یہی لوگ ہیں۔ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا دشمن اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کی راہ کی رکاوٹ اور اس کی راہ میں سب سے بڑی کوئی اگر بریکر ہے تو وہ یہی لوگ ہیں۔ لہذا انہیں ہٹاؤ دونوں طرح سے، تاکہ ان کا مجمع ان سے بدزن ہو جائے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی رحمت دامت برکاتہم یہ روس کے علاقے جو آزاد ہوئے ہیں، جہاں بخاری، جہاں مسلم، جہاں ترمذی لکھی گئی، اور بڑے بڑے حدیث کے ماہر سورما جہاں پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے فقہ کے ماہر سورما جہاں پیدا ہوئے، ان علاقوں میں جب ان کے سفر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں بخاری کا ایک نسخہ موجود نہیں ہے۔ پورے علاقے کے اندر کوئی ایک مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں پر سیاہ ستہ تو دور کی بات ہے، مشکات ہی کی تعلیم کا کوئی نظام ہو رہا، کچھ نہیں ہے۔ اجاڑ دیا گیا سارا کا سارا تہس نہس کر دیا گیا۔ اس کی بنیاد تھی ان اداروں کو تباہ کر دیا گیا۔ علاقے کے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا، اور ان کی اپنی یہ روداد سفر کی آپ پڑھو ان کی داستانیں جو ادھر کے سفر نامے لکھے گئے ہیں، کہ ہر علاقے کے آدمی نے، چاہے وہ عالم ہو چاہے جاہل ہو، اس نے ایک ہی بات کہی کہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہماری یہ تھی کہ ان باطل طاقتوں اور دشمنوں نے علماء اور عوام کے درمیان نفرتیں پیدا کی۔ وہ ان سے کٹے، یہ ان سے کٹے، عوام علماء کو نام رکھتی رہی، علماء عوام کو نام رکھتے رہے، اور دونوں ایک دوسرے سے جب کٹ گئے تو اچھے اچھے لوگوں کو یہ ایک ایک کر کے صاف کرتے رہے، اور اپنے پیدا کردہ مولویوں کو ان کے بیچ میں ڈالا، اور ایسی بحثوں پر ان کو لگا دیا جو ان کی نہ دنیا اور آخرت کے کام کی تھی نہ کوئی فائدے کی تھی، اور اسی میں وہ پڑے رہے، یہاں تک کہ کمیونزم اور سیکولرزم کے نام پر پھر وہ تباہی مچی کہ یہ بڑے بڑے علاقے جو علم حدیث کا مرکز، فقہ کا مرکز، تفسیر کا مرکز تھے، ان پورے علاقوں میں ایک تفسیر کرنے والا، ایک حدیث کا درس دینے والا باقی نہیں رہا۔ ملک صاف ہو گئے، کیونکہ یہ ایک دشمن کو پتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے لیے اور دنیا میں دجالی مقاصد کی تکمیل کے سامنے، اور دنیا کے بے حیائی کے مقاصد کی تکمیل کے سامنے، اور دنیا میں بے انصافی کے مقاصد کی تکمیل کے سامنے اگر کوئی چیلنج بن کر کھڑی ہوئی قوم ہے اور مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ ہر مذہب سرنڈر ہو چکا ہے، اپنی حقیقت سے باہر جا چکا ہے۔ عیسائیت دہریت کے علاوہ کچھ نہیں رہی، یہودیت دہریت کے علاوہ کچھ نہیں رہی، اور دنیا کے اور دوسرے مذاہب کو اٹھا کر دیکھو، ان کو اپنی اصلی مذہب کا کوئی ایک لفظ کا پتہ نہیں رہا، بلکہ وہ چند چیزوں میں اپنے مذہب کو قید کر کے سیاست کے ایسی گلیاروں میں اور بھول بھلیا میں بھولے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی حقیقتیں بھی پتہ نہیں۔ ایک مذہب ہے اور ایک قوم ہے جو دجالی نظام کے سامنے چیلنج بن کر کھڑی ہوئی ہے،
اور ایک مذہب ہے اور ایک قوم ہے جو دجالی نظام کی تکمیل کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ ہے اسلام، وہ ہے قرآن، وہ ہے سنت، وہ ہے مسلمان۔ اور مسلمانوں کا مطلب میں وہ مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں جنہوں نے اپنے دین اور ایمان کو اور جنہوں نے اپنے ضمیر کو چند دنیا کے ٹکوں کے لیے فروخت کر دیا، بلکہ وہ مسلمان جنہوں نے اس بات کا طے کیا ہے کہ ہمارا جینا مرنا، ہماری زندگی وہ آخرت کے لیے ہے، ہمارا مقصد آخرت ہے، دنیا میں ہم امن و امان کے لیے انصاف قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس امن و امان اور انصاف کے قیام کے لیے سب سے اچھی زندگی اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ یہ لوگ ہیں، اور یہ لوگ اس وقت تک ہیں جب تک یہ مدارس ہیں، جب تک یہ تعلیم زندہ ہے، جب تک قرآن و حدیث کی تعلیمات زندہ ہے۔ اور جب یہ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی وہ ہوں گے جو آج کوئی اور ہو چکا ہے۔ جاؤ دیکھو اسپین کو، جاؤ دیکھو اندلس کو، 700 سال حکومت، 700 سال حکومت کرنے والی مسلمان قوم، پورے علاقے کے اندر ایک اذان دینے والا موجود نہیں ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا موجود نہیں ہے۔ میرے دوستوں، بنیاد ہے کہ یہ ہے وہ بنیادی ذخیرہ جس کی حفاظت کے لیے یہ مدارس تھے۔ انگریزوں نے 1857 میں جب یہ سارے مدرسوں کو تباہ کر دیا، اس وقت سرخیل اس علماء کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پورے کے پورے بڑے ادارے ان کے نشانے پر ہیں اور یہ کسی بھی ادارے کو اب چھوڑ نہیں رہے بلکہ وہ انگریزوں کی ملکیت اوقاف کو بنا کر ان پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، ان کو توڑ رہے ہیں اور ان کو تباہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے علاقے کی ایک چھوٹی سی بستی جس کو دیوبند کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک چھوٹے سے ادارے کی بنیاد رکھ ڈالی۔ چلو تم کوشش ہے ادھر، ہم دوسرا درخت یہاں لگائیں گے، اور تم توڑو ایک عمارت، ہم دوسری عمارت کہیں اور بنائیں گے، لیکن یہ دین کا، علم کا، نبوت کے فیض کا اور یہ حدیث کا، یہ قرآن کا، یہ ایسا جیتا جاگتا علم ہے جو قیامت تک خدا کی قسم میں چلتا رہے گا۔ ہاں، جس دن یہ بند ہوگا اور جس دن یہ مٹ جائے گا، اس دن اس کائنات کے بھی مٹنے کی باری آ جائے گی اور اس کائنات کے بھی دفنانے کا اللہ انتظام کر دے گا۔ ایک چھوٹی سی بستی میں 30 مئی 10 محرم عاشورہ کے دن ایک بڑی بزرگ شخصیت منع صاحب کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک استاذ، ایک شاگرد، بس اور کچھ نہیں۔ ایک استاذ محمود صاحب اور دوسرا شاگرد محمود الحسن، اور اسی پر وہ عمارت بڑھی، پھر جا کر مدرسہ شاہی کی بنیاد رکھی، کچھ دنوں کے بعد سہارنپور کی بنیاد رکھی گئی، کچھ زمانے کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر علماء نے اور سمجھدار دانشوروں نے اور امت کے بے دینی کا احساس رکھنے والے ہر فرد نے اس بات کو سمجھا کہ اس وقت اس امت کے ایمان و عقیدے اور اس نظام الہی اور قانون الہی کی حفاظت کا سب سے اہم ترین ذریعہ یہ ادارے ہیں جن کو انگریزوں نے وہاں منہدم کر دیا، ہم دوسرے قائم کریں۔ پھر ہوا چلی، مسجد مسجد، محلہ محلہ، مکاتب کے قیام کی، مسجد مسجد، علاقہ علاقہ، مدرسوں کے قیام کی۔ اپنے علاقوں پہ غور کرو، یہ ملک یہ ٹکڑا مراٹھواڑے کا، مہاراشٹر کا، 25 سال پہلے تک کی صورتحال کیا تھی آپ کی؟ 20 سال اور 30 سال پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ رمضان کے موقع پر علاقوں کے لوگ یو پی بہار کو جا کر وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر لاتے تھے، منت سماجت کر کر کے اور ہدی اور نذرانے طے کر کر کے کہ آؤ ہمارے پاس قرآن سنانا۔ اور 20 سال کی محنت نے ایسی کایا پلٹی ہے کہ علاقے کے اپنے حافظوں کو مسجدوں میں جگہ نہیں مل رہی۔ کہاں سے اتنا بڑا نظام قائم ہو گیا اور کہاں سے اتنا سارا کا سارا نظام دین و شریعت کا قائم ہو گیا؟ ایک آدمی پورے ضلع کے اندر نہیں نظر آتا تھا جو قرآن کی تفسیر کر دے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسجد مسجد قرآن کریم کی تفسیر کا نظام قائم ہے۔ ایک آدمی کسی مسجد میں نظر نہیں آتا تھا کہ جو صحیح دین اور شریعت کی بات بتا دے۔ اب مسجد مسجد علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے علم کو لوگوں کے اندر بانٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کس کا فیض ہے؟
ظاہر سی بات ہے اسی کا ہے، سے مقصد اس دین کی حفاظت اور شریعت کی حفاظت ہے۔ لیکن افسوس جو جس بات پر ہے اور افسوسناک مرحلہ جو ہے وہ یہی ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ پھر ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ یا جاہل طبقہ، دونوں بھی، کیوں یہ مدارس کیا کرتے ہیں؟ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، بچے ضائع ہو رہے ہیں، سارا کا سارا نظام تباہ ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سوالات ذہنوں میں شیطان کی طرف سے آئے ہوئے سوالات ہیں، یا ایسے سوالات ہیں جو کہیں نہ کہیں ماحول میں چلائے گئے ہیں اور ہم بھی اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنا فیصد بچہ مدرسوں میں پڑھتا ہے مجھے بتائیں؟ امت کا کتنا فیصد بچہ مدرسوں میں پڑھتا ہے؟ 1% بچہ بھی امت کا مدرسوں میں نہیں پڑھتا۔ لیکن سارے سمجھداروں کو فکر ان 1% کی ہے، 99% جو جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی نہیں۔ خود ان کے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر جو بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، جن گھنٹے نہیں ہوتے، جو تعلیم نہیں ہوتی، وہ ٹیوشنوں کے نام پر دھاندلی شروع ہوئی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ 30-40% بچہ اسکول کوئی نہیں جاتا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی کوشش نہیں۔ اور جہاں یہ اپنے لوگوں کی صورتحال ہے وہیں پر باطل اور دشمن تو اس طاق میں ہی ہے کہ صاحب ان کی اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑا جائے، ان کی اس ریڑھ کی ہڈی کو ختم کر دیا جائے۔ لہذا پورے ملک کے اندر آوازیں لگ رہی ہیں، چیدہ سال 2 سال گزرتے ہیں کہ آواز لگتی ہے فلاں مدرسہ دہشت گرد ہے، فلاں مدرسے میں دہشت گردی سکھائی جا رہی ہے، فلاں مدرسے میں یہ ٹیرر سکھایا جا رہا ہے، فلاں مدرسے میں یوں ہو رہا ہے، اور 25 سال سے کوشش کر کے بھی آج تک کوئی ایک ایسا مدرسہ نہیں بتا پائے جس کے اندر کوئی دہشت گردانہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ کتنے ایسے اسکول پکڑے گئے، کتنے ایسے کالجز ملیں گے، کتنے ایسے شاعرائیں ملیں گے، اور کتنے ایسے اس کے علاوہ آشرم ملیں گے، اور کتنے ایسے اس کے علاوہ اور دوسری جگہ ملیں گے جہاں پر ٹیرر کا باضابطہ اسکواڈ ملا، باضابطہ لوگ ملے، لیکن کوئی بات نہیں۔ میرے دوستوں، بنیاد یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس دین کا محافظ ہے، قرآن کا محافظ ہے، وہ کچھ نہ کچھ نظام بنائے گا اور وہ اس کی حفاظت کا انتظام خود کرے گا۔ لیکن ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا کریں، سوچیں کیا ہو رہا ہے، سوچیں کیا مقاصد ہیں، سوچیں کیا ہے تاریخ ہماری، اور سوچیں کیا فوائد ہیں۔ ہر چیز پر فقرہ کس دینا، ہر چیز پر کچھ کہہ دینا، ہاں میں اس کا بھی ضرور تذکرہ کروں گا کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اس خیر کے کام کے اندر، اس بلند مقصد کے کام کے اندر اپنی روٹیاں سیکنے کا کام کرتے ہیں، اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، امت کے چندوں کو اور امت کے تعاون کو تباہ کرنا۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس کی فکر کرنا بھی امت ہی کی ذمہ داری تھی؟ ایسے لوگوں کی فکر کرنا، ایسے لوگوں کو دیکھنا، ایسے لوگوں کے پیچھے جانا، ان کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ امت کی ذمہ داری۔ کیونکہ کوئی بھی ادارہ کسی کی اپنی جاگیر نہیں ہے، کسی کی اپنی پراپرٹی پرسنل نہیں ہے، بلکہ امت کی ملکیت ہے، امت کا مال ہے، امت کے مال سے چلنے والے ادارے ہیں۔ لہذا آپ دیکھو، ان کی ضرورتوں کو دیکھو، ان کے ساتھ تعاون کا نظام بناؤ، ان کی حوصلہ افزائیاں کرو، طلباء کو ان کے پاس بھیجو، ان کی مالی مددوں کے اور ان کے تعاون کی شکلیں بناؤ۔ جس لائن سے آپ اپنا تعاون پیش کر سکتے ہو پیش کرو، ضروری نہیں ہے کہ 10-20 روپے ہی دینا تعاون ہے۔ آپ ایک اچھے CEO ہو، آپ اچھے اکاؤنٹنٹ ہو، آپ اپنی خدمات اس سلسلے کی پیش کر سکتے ہو۔ آپ ایک اچھے انجینئر ہو تو آپ اپنی خدمات ان کی تعمیر اور ترقی میں پیش کر سکتے ہو۔ آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہو تو آپ اپنی خدمات ان کے بچوں کے لیے پیش کر سکتے ہو۔ آپ ایک اچھے کاروباری ہو تو آپ اپنے کاروبار کا کوئی حصہ ان بچوں کے لیے پیش کر سکتے ہو۔ آپ کچھ نہیں ہو تو آپ کم از کم محبت کی نظر سے اور دعاؤں کی درخواست تو کر سکتے ہو، کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہو۔ اس لیے ایک بات بنیادی ہے، مدارس کا قیام اور مدارس اسلامیہ اپنی ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں، ایک بلند مقصد اپنے اندر لیے ہوئے ہیں،
اور ان کی اہمیت و افادیت اور ان کا فائدہ جگ ظاہر ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی تحریکیں چل رہی ہیں، اٹھا کر دیکھو کسی نہ کسی مدرسے کا فارغ اس کے پیچھے کھڑا ہوا نظر آئے گا، چاہے جتنے مسائل امت کے سامنے پیش اس وقت بھی آ رہے ہیں، اٹھا کر دیکھو ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہونے والے یہیں کے کوئی نہ کوئی ملے۔ جمعیت علماء اگر کوئی کام کر رہی ہے تو کون ہے اس کے بانی مبانی میں؟ علماء موجود ہیں۔ خانقاہوں کا کام اگر چل رہا ہے تو کون ہے اس کے چلانے والے؟ علماء ہیں۔ تبلیغ کی اس محنت جو عالم میں جگ ظاہر ہے اور جس کی کوشش ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، کتنے کروڑوں، اندازہ نہیں کر سکتے کتنے لوگوں نے اس کے پانی کو پیا اور اپنی زندگی بدلی ہے۔ اس کے پیچھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ کے فارغ تھے۔ ساری تحریکیں اٹھا کر دیکھو، جتنے سوتے خشک تھے دین کے وہ اگر سرسبز و شاداب ہو رہے ہیں، جتنے رفاہی کام ہو رہے ہیں، جتنے غیروں میں دعوت کا کام ہو رہا ہے، سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان مدرسوں سے جڑتا ہے۔ ان کے سوتے کہیں نہ کہیں ان مدرسوں سے جا کر جڑتے ہیں۔ ہر مسجد کے اندر کھڑا ہوا امام کہاں سے پڑھ کر آیا؟ ہر مدرسے میں پڑھانے والا مدرس کہاں سے پڑھ کر آیا؟ ہر نماز جنازہ پڑھانے والا کہاں سے پڑھ کر نماز جنازہ پڑھا رہا ہے؟ ہر تراویح سنانے والا کہاں سے پڑھا ہوا ہے؟ ہر مکتب پڑھانے والا چھوٹی چھوٹی تنخواہ پر 10,000 بھی نہیں ہے، 4,000 اور 5,000 مکتب کی تنخواہوں پر آپ کے بچے کو مسلمان بنا رہا ہے، اور پھر آپ ہی کہتے ہو کیا کر رہے ہیں مدرسے؟ کیا کر رہے ہیں؟ دوستوں ظاہر سی بات ہے، جب ہم ہی اپنی جڑ کو کھودنا شروع کر دیں گے اور جب ہم ہی اپنی دیواروں کو توڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو عمارت کو کوئی غیبی طاقت نہیں بچا پائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے میں صاف کہہ رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے گیہوں کے ساتھ کچھ کیڑے آتے ہیں اور اچھوں میں برے چھپے ہوئے چھپ کر اپنے مقاصد کے کام کرتے ہیں، لیکن امت کی ذمہ داری ایسوں کو روکیں۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے کوئی غلطی کی ہو پورے کے پورے طبقے کو بدنام کر دیا جائے۔ کتنے ڈاکٹر دھاندلیاں کرتے ہیں لیکن پورے ڈاکٹروں کو کبھی برا نہیں کہا جاتا، کتنے ٹیچر دھاندلیاں کرتے ہیں لیکن کوئی پورے ٹیچروں کو برا نہیں کہتا۔ ابھی ایک مسئلہ سامنے آیا ہے امتحان کا، کتنے ٹیچروں کے نام اس کے درمیان نکلے لیکن کسی نے کسی ٹیچر کے نام پر کوئی بحث نہیں کی، کوئی بات نہیں کی۔ کتنے انجینئر غلط نقشے بنا کر گھر خراب کرتے ہیں، راستے خراب کر دیتے ہیں، لیکن کوئی پورے انجینئروں کو برا نہیں کہتا، کوئی پورے پروفیسروں کو برا نہیں کہتا۔ سیاستداں کتنی اپنی خود غرضی کے اندر مبتلا ہے اور کتنا امت کا مال کھا کھا کر موٹے ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو بھی کچھ نہیں کہتا۔ جب بات آتی ہے کسی ایک ادارے کی، کسی ایک عالم کی، کسی ایک حافظ کی، تو سیدھے کہا سب ایسے ہی ہے، سب ایسے ہی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی عجیب ہماری صورتحال اس وقت بنی ہوگی اور کس سطح پر ہم جا چکے ہیں۔ جب ہم خود دوسروں کے لیے کھلا موقع دیں گے تو دوسرا تو دروازہ جب کھولا جاتا ہے اور گھر کا دروازہ جب بند کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تو گلی کے چلنے والے کتے گھروں میں منہ ڈال ہی دیتے ہیں۔ اپنے دروازوں کو بند کریں، اپنی کمزوریوں کو اپنے درمیان حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنی خامیوں کو اپنے درمیان حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسروں کے لیے ہم اس کے دروازے کھولیں گے تو ظاہر سی بات ہے کتے گھروں میں منہ ڈالیں گے اور پھر اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا، وہ برتن ناپاک ہوگا، گھر ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس وقت حالات جہاں بہت سارے لائن کے ہیں، ہمارے پرسنل لا کے ہیں، ہمارے قانونی، ہمارے اصول کے ہیں، ہمارے دین کے ہیں، وہیں اب ایک موضوع مدارس کا بھی شروع ہو گیا۔ اس لیے ہمیں اس بات پر پہلے تو اطمینان اور اعتماد کرنا چاہیے کہ یہ ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں، ان میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو ہم اسے پر کرنے کی کوشش کریں، اچھے انداز میں کریں، اور جہاں کہیں ضرورت اس لائن کی پیش آئے کہ کوئی خدمت کی ضرورت ہو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور مجمع میں یہ صورت نظام، یہ سوچ یہ بنائی جائے کہ صاحب یہ اپنی افادیت پر، یہ اپنے فائدے پر قائم رہیں اور خوب ان کے ساتھ ان سے دین و اسلام کی سرسبزی اور شادابی کا کام ہو، تاکہ دین بھی محفوظ ہو، دین شریعت بھی محفوظ ہو اور پورا نظام زندگی بھی محفوظ ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔